بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل کی جانب سے شام کے اوپر بڑی شدید قسم کی بمباری کی گئی شام کے دارالحکومت دمشق میں، جس کے بعد مختلف قسم کی آوازیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہوئی، اور اس سے پہلے ایک صورتحال ہمارے سامنے رکھی گئی اور ایک شور کیا گیا کہ جولانی جو شام کے صدر ہیں، امیر شام ہیں احمد الشرع، کہ وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اور ان کو اسرائیل لے کر آیا ہے۔ ان کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو کمزور کیا جائے، اور اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ سامنے لائے گئے۔ تو یہ ایک بیانیہ تیار کرنے کے اندر، اس بیانیے کو بنانے کے اندر ایک خاص کردار ہے میڈیا کا، اور میڈیا کے اوپر اس قسم کا نیریٹو جو ہے وہ رافضی جو صحافی ہیں، اینکر حضرات ہیں، وہ لے کر آتے ہیں۔ تو حقائق کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت دمشق کے اوپر جو بمباری کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شام کی اگر صورتحال کو دیکھیں، اس کی ڈیموکریسی کو آپ دیکھیں، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ شام کا ایک وسیع تر علاقہ ہے جس کو السویداء کا نام دیا جاتا ہے۔ السویداء کا علاقہ وہ ہے جہاں پر دروز قبائل کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ آباد ہیں، اور ان کی ایک اچھی خاصی تعداد سویداء کے اندر ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم شام کے آبادی جو ہے اس کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو 74% وہاں پر سنی مسلمان ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر 12% علوی ہیں۔ جب فرانسیسی حکومت یہاں پر آئی، انہوں نے کنٹرول حاصل کیا تو ان لوگوں کو علوی کا انہوں نے نام دیا۔ تیسرے نمبر پر 9 to 10% وہاں پر کرد ہیں، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر ہم دیکھیں تو 3.2 وہاں پر دروز مذہب سے تعلق رکھنے والے، اور پھر اس کے بعد عیسائی جو ہیں وہ 3% وہاں پر عیسائی آبادی ہے۔ تو اب یہ مکمل صورتحال ہے شام کی، اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ سنی حضرات کی ہے، اور یہ جو علوی ہیں جو دوسرے نمبر پر بڑی تعداد ہے، پچھلے 5 عشروں سے یعنی 50 سال سے یہی لوگ شام کے اندر حکومت کر رہے ہیں، اور بشار الاسد جو ہے وہ حکمران تھا تو انہی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس نے ایک وسیع پیمانے پر قتل عام کیا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی۔ تو پھر شام کے اندر ایک تحریک اٹھی جس کی قیادت احمد الشرع نے کی، اور وہ مجاہدین کی تحریک تھی۔ یوں بشار الاسد سے جان چھوٹی، اور شام کے اندر جو ہے وہ ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور جب احمد الشرع نے باضابطہ طور پر اپنے حکومت کا اعلان کیا تو ایران نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اس کے پیچھے پس پردہ حقائق کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ ہی شام کا ایک وسیع علاقہ ہے السویداء کے نام سے، وہاں پر دروز جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو پورے شام میں 3.2 ہے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ ہے، یعنی وہاں پر 98% جو ہے سویداء میں وہ دروز لوگ ہیں۔ اب دروز کے 3 جو ہیں وہ بڑے مذہبی ان کے رہنما ہیں، جن میں سے 2 وہ شامی حکومت کے ساتھ ہیں، جن میں سے حمود ہیں اور یوسف ہیں، وہ شامی حکومت کے ساتھ ہیں، دمشق کے ساتھ ہیں، وہ شام کی آزادی خود مختاری چاہتے ہیں۔ ایک ان میں جو ان کے شیخ ہیں حکمت، وہ اسرائیل پرو ہیں، اور وہ اسرائیل کے بڑے شدید حامی ہیں، اور بشار الاسد کے بھی وہ بہت زیادہ قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بڑی قربتیں ان کے ساتھ تھی۔ تو یہ باقاعدہ طور پر اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ شامی حکومت نے جب دیکھا کہ دروز قبائل جو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوا، اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر احمد الشرع نے یہ کوشش کی کہ شام اپنی پوری خود مختاری جو ہے وہ قائم کرے سویداء کے علاقے پر۔ جب انہوں نے اپنی خود مختاری کو قائم کرنا چاہا تو اب دروز قبائل کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے نتیجے میں یہ بات آئی کہ دروز مکمل طور پر شامی حکومت کو تسلیم کریں گے، شام کی پولیس جو ہے سرکاری پولیس، اس کی رٹ یہاں پر قائم ہوگی، اور جو فیصلے ہوں گے، ادارے ہوں گے، مکمل طور پر شامی حکومت کے کنٹرول کے اندر ہوں گے، یعنی دمشق کے کنٹرول کے اندر ہوں گے۔ اب یہ جب بات اسرائیل تک پہنچتی ہے تو اسرائیل کو یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو ایک وسیع تر علاقہ ہے اور اسرائیل کے ساتھ اس کے بالکل قریب واقع ہے، وہاں پر سنی اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو۔ تو اس قوت کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے دمشق کے اوپر بمباری کی ہے۔
اب یہ جو ملیشیا دروز ہیں یا اسی طرح حزب اللہ ہے یا اس طرح یمن کے حوثی باغی ہیں، مشرق وسطیٰ کی ساری صورتحال کو بگاڑنے میں جہاں یورپین کنٹریز کا کردار ہے وہاں ایران کا بہت زیادہ کردار ہے۔ کسی بھی ایسے ملک میں جہاں پر سنی مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے، ایران کسی بھی حکومت کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا، اس کے مقابلے میں اپنی ملیشیا جو ہے وہ کھڑی کر دیتا ہے۔ یہاں پر جب دروز کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا احمد الشرح نے، تو اب اسرائیل نے بمباری شروع کی۔ جب اسرائیل نے بمباری شروع کی تو اب ایک جھوٹی افواہیں جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو گئی، حزب اللہ کی جانب سے آ گئی، اور جو رافضی اینکر تھے انہوں نے ایک نیریٹو جو ہے وہ تیار کیا اور عوام کے ذہنوں میں ڈال دیا اور ایک افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ احمد الشرح جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں، وہ دمشق سے نکل چکے ہیں، ترکی فرار ہو چکے ہیں، جو کہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ تھا۔ احمد الشرح نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ میں نے صرف وردی تبدیل کرنی ہے اور ہم اسرائیل کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ در حقیقت وہ اس پلاننگ کے اندر ہیں کہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات حل کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اگلا عمل طے کریں، کیونکہ ایک آسمانی بمباری ہے، اس کے حوالے سے مجاہدین کو دقت ہوتی ہے ساز و سامان کی، لیکن جو زمینی لڑائی ہے اس کے اندر مجاہدین کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ وہ مار کھاتے ہیں اور الحمدللہ فتح حاصل کرتے ہیں۔ اب جو دروز قبائل ہیں انہوں نے جو ظلم کیا، جو ستم کیا، دیگر جو قبائل ہیں وہ کھڑے ہوئے اور پھر مسلمان کھڑے ہوئے، کیونکہ وہاں پر یہ السویداء کے اندر تقریباً 2 سے 3% جو ہیں وہ سنی مسلمان ہیں جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں اور ان کی عورتوں کو، بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ تو اب یہ سارے کے سارے بھی مقابلے کے اندر کھڑے ہوئے اور دیگر قبائل نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بھی مقابلہ کریں گے۔ تو مجاہدین وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم ہر طرح کے مقابلے کے لیے، ہر طرح کی جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر اسرائیل مزید آگے بڑھتا ہے اور زمینی مقابلے کے اوپر آتا ہے تو جیسے ہی یہ اسرائیل جنگ چھیڑے گا تو مجاہدین کا فوراً وہ اس میدان کے اندر اتریں گے اور انشاءاللہ صفحہ ہستی سے اس کو مٹا کے رہیں گے۔ تو ہمیں ہر وقت اہل ایمان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہی مسلمان کی شان ہے، نہ کہ مسلمان کو کمزور کیا جائے۔